کہ ایک طرف سے ہمیں پولیس کا سپاہی ہماری طرف آتا نظر آیا۔ میں نے کمانڈو منصور احمد بٹ کو ہوشیار کر دیا۔ ہم خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ سپاہی سکھ تھا، وہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے روب سے بولا، تم یہ کیا کر رہے ہو اور کون ہو؟ میں کھرپے والا ہاتھ روک کر اٹھ کھڑا ہوا اور سکھ سپاہی کو نمسکار کرتے ہوئے کہا، مہاراج ہم کمیٹی کے مالی ہیں، کمیٹی جہاں پریڈ کے کنارے نئے درخت لگا رہی ہے، ہم کو سیکرٹری صاحب نے درختوں کے واسطے سوراخ بنانے کے لیے بھیجا ہے، کل اس میں ڈی سی صاحب آ کر درخت لگائیں گے۔ سکھ سپاہی جھک کر ہمارے بنائے ہوئے سوراخوں کو دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے اپنا کام ختم کر کے پل کی طرف سے چلے جانا، پریڈ والے گیٹ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، جو حکم مہاراج، ہم آئے بھی اسی طرف سے ہیں سرکار، بس کام کرو۔ اور تم یہ سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ میں نے جلدی سے سگریٹ زمین پر پھینکی اور کہا، غلطی ہو گئی۔ سکھ سپاہی بڑبڑاتا ہوا شاید ہم دونوں کو گالیاں دیتا جدھر سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا۔ کمانڈو منصور احمد بٹ نے آہستہ سے کہا، مصیبت آئی تھی ٹل گئی۔ میں نے کھرپی چلاتے ہوئے کہا، منصور ابھی اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ اتنی دیر میں قلعے کی دیوار کی اونچائی اور اس کے اوپر سے نیچے تک ہموار سطح کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم رسے کی مدد سے اس دیوار کے اوپر نہیں چڑھ سکتے اور اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسرا راستہ یہی تھا کہ قلعے کے اندر جا کر چھت پر سے رسا نیچے لٹکا دیا جائے۔ یہ کام دشوار اور بظاہر ناممکن لگتا تھا، لیکن کمانڈو اگر کسی مشن کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے تو اسے کمانڈو کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ فوراً میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے یہ ترکیب کمانڈو منصور کو بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھ لو کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ یہ مجھے مشکل بات نظر آتی تھی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ کام میں مکمل کر لوں گا۔ آؤ اب واپس چلتے ہیں، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم اسی طرح کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے الگ الگ ہو کر اپنے مجاہد کے مکان میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ دوپہر کو آیا، اس نے کہا تھا کہ وہ ہماری کارگزاری معلوم کرنے دوپہر کو کھانے کے وقت آئے گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، پھر کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، دوست، نیچے سے قلعے کی دیوار پر اوپر مورچے کی چھت تک چڑھنا مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم چھت کے اوپر سے رسا نیچے لٹکانے کی کوشش کریں۔ مجاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم لوگ قلعے کی چھت پر پہنچ جاؤ گے تو پھر اوپر سے رسا لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہمیں اپنے کمانڈو کو بھی تو قلعے سے باہر نکالنا ہے اور اس کو قلعے سے باہر نکالنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے، کیونکہ ہم اسے لے کر قلعے کی آہنی گیٹ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس نے پوچھا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر تم لوگ قلعے کے اندر کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا، یہی سوچنا ہے، تم ہمیں کچھ مشورہ دیتے ہو، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم میں سے کوئی بھی قلعے کے اندر جائے گا اسے اپنے ساتھ کم از کم 70 فٹ لمبی رسی لے جانی ہوگی جو ہم قمیض کے اندر نہیں چھپا سکیں گے۔ میں نے ایک طریقہ سوچ رکھا تھا، مگر میں مجاہد کی رائے لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں وہ کیا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں مجھ سے کوئی بہتر ترکیب ہو۔ مگر اپنے مجاہد اور کمانڈو منصور احمد بٹ کے ذہن میں بھی کوئی قابل عمل ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تب میں نے انہیں اپنی ترکیب بتاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ جو خاکروب قلعے کے اندر جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں وہ صبح منہ اندھیرے آتے ہیں۔ ہاں، مجاہد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کمانڈو منصور احمد بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اس کے سوائے اور کوئی ترکیب قلعے کے اندر جانے کی نہیں ہو سکتی کہ ہم دونوں یعنی میں اور کمانڈو منصور خاکروبوں کے بھیس بنا کر منہ اندھیرے قلعے کے اندر جائیں۔ ظاہر ہے جو خاکروب صفائی وغیرہ کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ریڑھی بھی ہوتی ہوگی، ہم اس ریڑھی میں رسی چھپا کر اندر لے جا سکتے ہیں۔ مجاہد نے کہا، لیکن جو خاکروب روزانہ قلعے کے اندر صفائی کرتے ہیں ان کو تو قلعے کے گارڈ پہچانتے ہیں اور ان کے پاس شناختی کارڈ بھی ہوتے ہیں، تم کیسے ان کی جگہ اندر داخل ہو سکو گے؟ تم تو وہیں پکڑ لیے جاؤ گے۔ میں نے کہا، ہمیں ان دونوں صفائی کرنے والوں کو راستے میں ہی غائب کرنا ہوگا اور ان کے کپڑے پہن کر ان کی جگہ قلعے میں داخل ہونا ہوگا۔ گارڈ ڈیوٹی والے سنتری نے پوچھا تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ دونوں دوسرے گاؤں شادی پر گئے ہوئے ہیں، ان کی جگہ ہم صفائی کرنے آئے ہیں۔ بہرحال یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ اول تو کوئی سنتری اس بارے میں تفتیش نہیں کرے گا کہ ہم ان کی جگہ پر کیوں آئے ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات پیدا ہو گئی تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم پستول ساتھ لے کر جائیں گے۔ مجاہد کو ہمارے اس منصوبے کی کامیابی کا یقین نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ ایک بات ابھی سے یاد کر لو، اگر کوئی ایمرجنسی والی صورت پیدا ہو گئی اور تم پکڑے گئے تو اپنی زبانیں بند رکھنا۔ میں نے کہا، دوست، یہ بات تمہیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ تو ہم مجاہدوں کا پہلا اصول ہے کہ مر جائیں گے مگر زبان نہیں کھولیں گے۔ اب تم ہمیں صرف یہ معلوم کر کے بتا دو کہ قلعے میں جو خاکروب منہ اندھیرے صفائی کے لیے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور گھر سے قلعے تک ان کا راستہ کون سا ہے، باقی ہم جانے ہمارا کام۔ مجاہد نے وعدہ کیا کہ وہ آج شام کو یہ بھی پتہ کرا دے گا۔ ہمارا مجاہد چلا گیا، رات کے پہلے پہر میں آیا اور بولا، تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے۔ میں اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ مجھے دائم گنج کی آبادی سے تھوڑے فاصلے پر مسلیوں کی بستی کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا، اس بستی کے ایک مکان میں سے منہ اندھیرے دو خاکروب بوٹا مسیح اور منشی مسیح ریڑھی لے کر نکلتے ہیں، ان کی ریڑھی کے آگے گدھا جتا ہوا ہوتا ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس راستے سے ہو کر قلعے میں جاتے ہیں۔ مسلیوں کی اس بستی سے ایک کچی سڑک نکل کر کھیتوں میں سے ہو کر قلعے کی طرف گئی تھی۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی اور قلعے تک 3-4 موڑ مڑتی تھی۔ قلعہ وہاں سے زیادہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ہم واپس آ گئے مکان پر۔ میں نے کمانڈو منصور احمد بٹ کو سب کچھ سمجھا دیا۔ ہم جلدی سو گئے۔ رات کے 3 بجے گھڑی کے الارم نے ہمیں جگا دیا۔